پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آج آخری دن۔ وزارت خزانہ کو آئی ایم ایف سے آج پروگرام دستاویز ملنے کی امید۔ دستاویز ملنے کے بعد جائزے کی کامیابی کے لیے سمت کا تعین ہوگا۔ آئی ایم ایف کے تحفظات دور نہ ہوئے تو اگلے لائے عمل کا فیصلہ ہوگا۔ اختلافات کے باعث تکنیکی مذاکرات میں بھی توسیع کر دی گئی۔ لاہور میں پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول بحران سنگین ہو گیا۔ پیٹرول پمپ پر شہریوں کی گاڑیاں گھسیٹنے پر مجبور، جہاں دستیاب وہاں راشن بندی۔ بہاول نگر میں محدود مقدار میں پیٹرول دینے پر مشتعل شہری نے پمپ مالک پر کار چڑھا دی۔ پیٹرول کا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ ٹوباٹیک سنگھ میں گودام میں چھپایا گیا 1,20,000 لیٹر سے زائد پیٹرول پکڑا گیا۔ وزیر مملکت پیٹرولیم نے پیٹرول کی قلت کا تاثر رد کر دیا۔ ملک میں 20 دن کے لیے پیٹرول اور 30 دن کے لیے ڈیزل موجود ہے۔ مصدق ملک کی یقین دہانی۔ پیٹرول کا ذخیرہ کرنے اور مہنگا فروخت کرنے والوں کے لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکی۔ ملک میں تعمیراتی صنعت بدترین بحران کا شکار۔ سریے کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے تعمیراتی صنعت کا پہیہ روکنے کا اعلان کر دیا۔ سریہ نہ خریدنے اور تعمیراتی شعبے کو بند کرنے کا فیصلہ۔ عوام کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری داؤ پر لگ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ آج مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو نااہل کرنے کی درخواست کی سماعت کرے گا۔ ملتان میں الیکشن کمیشن آفس اکھاڑا بن گیا۔ تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر پتھر برسا دیے، گملے دے مارے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر سمیت کئی کارکنان گرفتار، مقدمہ درج۔ کھلاڑیوں کا ڈیرہ اڈا چوک پر احتجاج، لیگی سینیٹر رانا محمود الحسن کی گرفتاری اور رہائی۔ وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے سے معذرت کر لی۔ ملک کی خراب اقتصادی صورتحال کے پیش نظر فنڈز فراہم نہیں کیے جا سکتے۔ الیکشن کمیشن ملک کے وسیع تر مفاد میں فنڈز مانگنے سے دستبردار ہو جائے۔ وزارت خزانہ کا جواب، الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب کے لیے 14,39 روپے کی ضمنی گرانٹ مانگی تھی۔ پنجاب میں دہشت گردی اور حملوں کے خطرات سے آگاہ کر دیا۔ فورسز کچے سمیت کئی اضلاع میں آپریشن میں مصروف، 4 سے 5 ماہ لگ سکتے ہیں۔ پنجاب میں الیکشن کرانا مشکل ہوگا۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان کی الیکشن کمیشن کو بریفنگ۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے بھی امن و امان کی صورتحال کو انتخابات کے لیے غیر موضوع قرار دیا تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کے لیے صدر عارف علوی بھی میدان میں آ گئے۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، بروقت انتخابات نہ کرائے گئے تو الیکشن کمیشن کو آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ دنیا میں جنگوں اور خانہ جنگی کی صورتحال کے باوجود انتخابات کرائے جاتے رہے ہیں، خط میں موقف۔ تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل۔ 43 حلقوں میں ضمنی انتخاب بھی تاحکم ثانی روکنے کا حکم۔ عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی کے ایم این ایز آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن۔ شاہ محمود قریشی نے ملتان، فواد چودھری نے جہلم اور فاروق ستار نے کراچی سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے پیپلز پارٹی کی شہلا رضا اور پی ٹی آئی کے علی زیدی میں ہلکے پھلکے جملوں کا تبادلہ۔ زرداری پر الزامات کے کیس میں شیخ رشید کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی عدالت نے مری پولیس کے حوالے کر دیا۔ آج 2 بجے تک متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، ایوان میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے متفقہ قرارداد منظور۔ کشمیریوں سے پاکستان کے غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی و سفارتی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے بھارتی منصوبے کی مذمت۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اقوام متحدہ سے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت۔ کراچی کے سائٹ ایریا میں واٹر بورڈ کی ٹریٹمنٹ پلانٹ سے کروڑوں روپے کی مشینری اور سامان چوری ہونے کا انکشاف۔ حفاظت کے لیے نہ سیکیورٹی نہ ہی ملازمین کو اسلحہ فراہم کیا گیا۔ روکے جانے پر ملزمان فائرنگ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ڈان نیوز کی خبر پر انتظامیہ کی پھرتیاں، پلانٹ پر سیکیورٹی تعینات کر دی۔ آپریشن کے دوران 10 سے زائد چور پکڑنے کا دعویٰ۔